پر ٹک ٹاک پر اور فحاشی اریانی والے لوگاں نے اپنے قریب کر لی. تسی خدا اندازہ کر سکتے ہو کہ شریف گھراں دی غیرت حمیت دے جنازے نکل گئے. وی لاگز دے ذریعے بنت حوا دے کپڑے اتار دیتے گئے, شرم و حیا دے جنازے نکال دیتے گئے. چند ڈالرہ واسطے شریف خاتون بیٹی بہن وہ بیچاری اپنی عزت غیرت کا سودا کر کے بیٹھی ہے. اچھا چند بازاری عورتیں اپنی بغیرتی دی ویڈیو وائرل کر کے پھر اس کے بعد شور شرابہ, ہر دوسرا بندہ انہوں ٹک کر کے اس لنک نو کھول کے اس بے حیا بدکار عورت نو دیکھ کے انہوں سپورٹ کرنا چاہ رہے. اسی کس حد تک اخلاقیات تو دور ہو چکے ہیں؟ کیا اسی اسے ہجوم تے طوفان دا حصہ بن کے اپنے آپ نو بہا دیاں گے یا اسی اپنا تے اپنی نسل دا دفاع کریں گے؟ اور یاد رکھو روارف جیسے لوگ اور ملک محبوب جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ یقیناً قابل ستائش و مبارکباد نے ایسے اجتماعات کا اہتمام کر کے انہاں تواڈے کول ووٹ نہیں منگے, انہاں تواڈے کول ٹھپیاں دی تقاضا نہیں کیتا, انہاں تواڈے کول کو پارٹیاں بنان دا تقاضا نہیں کیتا. بلا کے حضور دے ذکر دا اہتمام کر کے ایک اپنے طور دے اوتے اچھی کاوش بزرگاں دی تربیت تے حلال کمائی دے اثر نال کہ یار حضور دے دین دی گل جن ایک ساڈی توفیق کو اوقات ہے او دے مطابق سن بھی لئیے کر بھی لئیے. ہر بندہ لنگوٹا کس لو, طوفان دے نال لڑنا واسطے تیار ہو جاؤ. وہ لڑن واسطے بندوق نام سوٹا نہیں, ذہنی فکری طور پہ تیار ہو جاؤ کہ اسی اخلاقیات نو اپنے بچے اپنے گھر تک منتقل کر کے دسنے کہ اسلام صرف سجدے رکوع سجود والا دین نہیں. اسلام نو تجارت دے میدان وچ بھی اگے رکھو, سیاست وچ بھی اگے رکھو, خوشی غمی وچ بھی اگے رکھو, لین دین وچ بھی اگے رکھو, معاملات وچ بھی اگے رکھو. اور ثابت نہ کیتا تسی دیوبندی ہو تسی بھی مجرم, وہابی ہو تسی بھی مجرم, سنی ہو تسی بھی مجرم, شیعہ ہو تسی بھی مجرم, پیپلز پارٹی والے ہو تسا بھی مجرم, پی ٹی آئی والے ہو تسی بھی مجرم, نون والے ہو تسی بھی مجرم, لبیک والے ہو تسی بھی مجرم, جماعت اسلامی والے ہو تسی بھی مجرم, جماعت اہل سنت والے ہو تسی بھی مجرم, میں بھی مجرم. اسا کیوں جرم کر رہے ہیں کسی نے سانو کی لگے جناب؟ جدو پیر آکے سانو کی لگے, مولوی آکے کی لگے, فرقہ آکے کی لگے, یہ بغیرتی اور بے حسی ہے. تیرا میرا کردار ہے کہ قرآن دا جڑا اصول عنایت فرمایا ہے وہ ہے کہ تو پوری طاقت نال غیرت نال جرأت نال برائی نو روک اور نیکی نو لوگاں تک منتقل کر دے. سی انجی ماٹھے پہ گئے ایو کوئی تو مغرب چاہتا سی, تاں ہی تو مغرب زدہ چول راشی اور بے حیا لوگاں نے تھاں تھاں تے لکھ دیتا مذہبی گفتگو کرنا منع. بھئی جیڑی ماں دا پتر نچن گاون والی دے اونوں تے مذہب تو تکلیف ہے, حرام خور افیسر نو تے ہے, سود خور تاجر نو تے ہے, ظالم صفاق درندے بدکار عیار مکار غدار نو تے تکلیف ہے. بھئی حضور دے غلام تے نوکر مسلمان نو جس فرقے نال بھی ہوئے اونوں تے اسلام دے پیغام وچ مزہ تے چس آئے گی. تسی اس تک نہیں سن چکے کئی بڑے بڑے نام نہاد بدکار جڑے افیسرز نے راشی اور حرام خور انہاں دے گھر دے قریب مسجد ہوئے تو انہاں آواز ڈسٹرب کر دیئے. بلکہ اگلے دن میں یوٹیوبر کو بھی سن رہا تھا کہ سپیکر بند ہو چڑھے دن اذان دی آواز ڈسٹرب کر دیئے. یعنی اے ہے نے وہ گھٹیا کردار والے لوگاں دی تربیت یافتہ جہدے بارے وچ میں عرصہ دراز پہلے ایک شعر آکھیا سی, جدو ماواں کرن خطاواں پھر ہج دیاں جمن بلاواں. توجہ ہے, اذان دی آواز بھی تکلیف, قرآن دی آواز بھی تکلیف. وجہ ایک ہے وہ مغرب زدہ ماحول, لیکن اسا اس مغرب زدہ ماحول نو مصطفیٰ کریم دے ذکر نال جوڑ کے دسنا ہے کہ ساڈا سکون تے ساڈا اطمینان. بچے پیارے او مومبتی آنٹی دے پترا, اوے لنڈے دے انگریزا, تیری اپنی فکرے. اسی آنے مولوی کول نہ پوچھ, شاہ جی قبلہ کول نہ پوچھ, قبلہ مفتی صاحب تو نہ پوچھ. اور ایسا کہ مغرب تو پڑھ کے آمن والے اقبال نو پوچھ لیا وڈ کے مرنی. مغرب تو آمن والے پڑھ کے آمن والے اقبال نو پوچھ لیا مدرسے دا پڑھیا نہیں, انوار علوم دا فاضل نہیں, خیر المعاد دا فاضل نہیں, جامعہ نظامیہ نعیمیہ دا فاضل نہیں. بچے مغرب تو پڑھ کے آیا اقبال, ایسا کہ پیغام کی دینے
ساڑھے کو لنڈے دا انگریز آندہ ہے وہ تو کراس کرو روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، مغرب میں تو انسانیت کی بڑی قدر ہے، فلانا ہے، انہوں دی تسبیح گیڑ دا تھکدا نہیں۔ اقبال مغرب تو پڑھ کے آیا سا کیا پیغام کی دینا ہے؟ اقبال آندہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، بہر میں عشق میں محمد سے اجالا کر دے۔ زندہ بندہ بولے باقی تکلیف نہ کرے۔ ساڑھے نزدیک کی سب کچھ ہے، اسی اس تو نہیں روک سکتے۔ حضور دے ذکر تو بغیر اندھیرا ہے، حضور دے ذکر تو بغیر اندھیرا ہے، حضور دے تذکرے تو بغیر اندھیرا ہے۔ قبر دی تاریکی نو جالچ بدلنا جے حضور نل جڑ جاؤ، معیشت اچ برکت چاہتے ہو حضور نل جڑ جاؤ، والدین دا سایہ دراز چاہتے ہو حضور نل جڑ جاؤ، بچیاں وچ خیر تے برکت چاہتے ہو حضور نل جڑ جاؤ۔ کہ پیارے میں نہیں آکھیا، تیرے نبی فرمایا ہے ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد نو ہر ادب والا احترام والے تقاضے نو سکھاؤ، پورے کرو۔ ابا کون ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، رشتے ناتے دا انہوں احترام دسو۔ فرمایا بالخصوص ترائے چیزاں ضروری۔ پہلی کیڑی جو بندی صاحب، سنی شیعہ وابی صاحب، حب نبیکم، حب نبیکم، جنہوں سمجھ نہیں ہے حدیث شریف وہ دے لئے میں نیند دی دعا کروں گا تاکہ سکون ہو جائے انہوں تے جڑا جاگ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا انہوں سب تو پہلے اپنے نبی دی محبت دس۔ میں نے یقین ہے تسی ستے نہیں جاگ رہے ہو۔ حب نبیکم، سبحان اللہ میرا خیال بن دیئے، حب نبیکم، یہ تیرے نبی فرمایا ہے، میرے نبی فرمایا اپنے بچیاں میری محبت دسو، اپنے نبی دی محبت دسو۔ وحب اہل بیتہی وقراءۃ القرآن۔ سانو بار بندہ کڈو، اسی جاہل ہیں، سانو پتہ ہی نہیں ہے، جو مرضی آکھو، لیکن دین دا تصور بچیاں نو دسو۔ اور پھر خوش نصیب ہو، تواڈی میری خوشبختی ہے کہ حضور دے شاگرداں غلاماں چو اللہ نے حضور دی تربیت دا ایسا انوار بخشے ہے کہ ہر ایک چو جنوں سامنے رکھو پوری کائنات اس مصطفیٰ دے شاگرد دی عظمت رفت دے عالم ہے کہ ہر ترقی عروج تو ان اس شخصیت دے کردار کو نظر آئے گی۔ سارے ہی اعلیٰ، سارے ہی عرفہ، سارے ہی اچھے۔ وجہ قرآن اعلان فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ قرآن تے تُجھے سبحان اللہ ان جاکڑی ہے تے پھر دعا مانگ دینی چاہیے توڑے واسطے تاکہ تھکاوٹ توڑی دور ہو جائے۔ یہ دیوچ کوئی شک نہیں، میرے تو سارے چنگے ہو، بہت چنگے ہو، میں کرسی تے بیٹھا تو تھلے بیٹھے ہو، حضور دے ذکر لئی کافی دیر تو بیٹھے ہو، حق بندہ بندہ تھک جائے، تھوڑا جا وقفہ کر دئیے سبحان اللہ۔ آدھے گھنٹے بعد جدو فریش ہو گے پھر عرض کراں گا، نہیں تو پھر آؤ ذرا اپنا تعلق قرآن نل جوڑیے۔ قرآن اعلان فرما رہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میرے محبوب حبیب پیغمبر پیارے نبی دی حیات طیبہ عالمگیر تو آنے واسطے کامل اکمل اعلیٰ عرفہ نمونہ ہے۔